قرآن پاک جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دینے پر آتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے، ورنہ ساتھ نبھانے والے تو موت کے دروازے تک ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کسی انسان کا پہلا پیار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بننا ہے تو کسی کا آخری پیار بنو۔ یہ مت سوچو کہ وہ تم سے پہلے کسی اور سے پیار کرتا تھا، کوشش یہ کرو کہ تمہارے بعد اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت نہ پڑے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ من پسند شخص سے محبت کے کفارے تو ادا کرنے ہی پڑتے ہیں، کبھی رسوا ہو کر تو کبھی خود کو اذیت میں رکھ کر۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ شک اور خوف دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عورت کی ذات بھی عجیب گورکھ دھندا ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ مرد جب بار بار دو باتیں کہنے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ جب یہ کہے کہ تم جیسی اور کئی مل جائیں گی، اور دوسرا کہ تم میں اب پہلے والی بات نہیں رہی،